ولیڈمیر پوٹن اور زی جن پنگ جو ہیں ان کے خیالات ملتے ہیں اس چیز میں کہ جی انسان جو ہے وہ 150 سال تک زندہ رہ سکتا ہے. یہ SCO سمٹ کی سائڈ لائنز تو خیر اس کے دوران ہی کینڈیڈ مومنٹ کیپچر ہوا تھا, ہم اس کے اوپر بات کر رہے تھے کیا یہ اچھی چیز ہے بری چیز ہے. میں یہ بات کر رہا تھا کہ اگر کسی شخص کو اس چیز کی گارنٹی دے دی جائے کہ جی آپ کے جو وائٹل آرگنز ہیں وہ ریپلیسیبل ہیں, وہ فارمڈ ہوں کسی جانور کے ہوں یا وہ روبوٹک ہوں میکینیکل ہوں, بٹ ہم یہ کر پائیں گے نیکسٹ 50 ایئرز میں لیٹس سے, تو اس شخص کی پھر لائف سٹائل کی جو ڈیسیجنز ہیں وہ کتنی کو متاثر ہوتی ہیں؟ جی بالکل, وہ بہت چینج ہوں گی. اور دیکھیں پھر ہوگا کیا. ابھی ایک جو انسان کی زندگی ہے وہ بڑی پریڈکٹیبل سی ہے کہ وہ جب بچہ ہوتا ہے تو وہ اس کا سٹمک چھوٹا ہوتا ہے, وہ بہت زیادہ نہیں کھا سکتا. اس کے بعد وہ جوان ہوتا ہے اور اس کی پھر فوڈ کی انٹیک جو ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے. اس کے بعد پھر وہ بزرگ ہوتا ہے, اور جب وہ بزرگ ہوتا ہے تو اس کے بعد دوبارہ اس کا ایپیٹائٹ جو ہے وہ سپریس ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اب جب آپ جس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز متاثر ہوگی اس کو تبدیل اگر کر دیا جائے اور اس کا ایپیٹائٹ وہی رہے جو ایک جوان آدمی کا ہے, تو بیسیکلی فوڈ کنزمپشن پھر زیادہ ہوگی. اچھا, جب فوڈ کنزمپشن زیادہ ہوگی تو آلریڈی اس وقت دنیا میں اتنے ممالک ہیں جو کہ سٹریسڈ ہیں, جہاں پہ آپ جتنی ان کی آبادی ہے اتنا ان کو کھانا نہیں پہنچا پاتے. مطلب یہاں انفیکٹ کہ پاکستان میں بھی جب سیلاب یا اس طرح کی کوئی کیٹاسٹرفی ہوتی ہے تو یہ ایک خدشہ بن جاتا ہے کہ جی فوڈ سکارسٹی جو ہے وہ ہو سکتی ہے, فیمن خدا نخواستہ ہو سکتا ہے. تو پاکستان جیسے جو کہ باقاعدہ ایک ایگریکلچرل ایک کنٹری ہے, اکانومی ہے, اس میں اس طرح کے خدشات پیدا ہو جاتے ہیں. تو ابھی آپ یہ دیکھیں کہ اگر لوگ 150 سال تک زندہ رہنا شروع ہو جائیں, ان کے لائف سٹائل بدل جائیں, وہ ان کی فوڈ انٹیک بڑھ جائے, تو پھر آپ کس طرح سے مینیج کریں گے جو ہمارے آلریڈی لائف سٹائلز ہیں. مطلب وہی چیز ہے نا کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے گھاس پھوس پہ گزارا کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ سپرے کر کے تو ان کو حشرات سے بچانا پڑتا ہے. پھر آپ اگر کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے گوشت پہ جانا ہے تو ان کی گریزنگ کے لیے آپ کو پتہ نہیں کتنے مربے چاہیے, مطلب ایک بندے کی ڈائٹ کے لیے. سو یہ جو پورا ایکو سسٹم ہے نا, اس ایکو سسٹم کے بارے میں مطلب آپ گوروں کی تو دیکھیں گے یا ساؤتھ ایسٹ ایشینز کی تو دیکھیں گے تو بے تحاشا ڈاکیومنٹریز ہیں, اور وہ آپ ڈاکیومنٹریز دیکھتے ہیں تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ دنیا کیسے چل رہی ہے اور آگے جا کے کیا ہوگا. اور وہاں پہ اگر ڈاکیومنٹریز بن رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ سیریس حلقوں میں اس کو لے کر بحث بھی ہو رہی ہے. پاکستان میں مطلب یہاں اور جو غریب ممالک ہیں وہاں پہ اس چیز کے اوپر نہ سوچا جا رہا ہے نہ بات ہو رہی ہے. ہم اپنی مطلب جب ہم بات کرتے ہیں فیملی پلاننگ وغیرہ کی, اس میں بھی کسی کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ جی مطلب شیلٹر کا کیا کریں گے, فوڈ کا کیا کریں گے. اگین یہ بڑی بیسک قسم کی چیزیں ہیں جس پہ ہم بات نہیں کر رہے. اور آگے جیسے جیسے آبادی, یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ ٹھیک ہے بہت سارے ملکوں میں آبادی جو ہے وہ نہیں بڑھ رہی اس طرح سے, لیکن ہمارے خطے میں تو بہرحال بڑھ رہی ہے. اب اگر اس کے بعد ڈیتھس بھی سلو ہونا شروع ہو جائیں تو پھر ایک آؤٹ لک کیا ہوگی. مطلب میں تو پھر وہی کہہ رہا ہوں, شاید ہم ابھی بات کرنا شروع کریں گے, ہم 10 سال کسی کانکریٹ نتیجے پہ نہ پہنچیں, لیکن آج وہ پہلا قطرہ تو گرے نا, آج بات تو شروع ہو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.